یہ کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 14، علم الصرف و نحو میں سے یہ MCQs ہے، اور اس میں کچھ چیزیں اسم کی پہچان اور اس کے علاوہ فعل کی پہچان کے متعلق کچھ اصول اور بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، آج ان پہ ڈسکس کریں گے، اور ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس میں اسم کی اور پھر فعل کی آئے گی، ان دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو کویشچن نمبر 14 ہمارے پاس کہ للاسم علامات تمیزہ من غیرہ فاذا قبلت الکلمۃ علامۃ واحدۃ منہا او اکثر کانت اسما فمنہا۔ جی تو للاسم علامات کہتے ہیں کہ اسم کے لیے علامات ہوتی ہیں، تمیزہ من غیرہ جو اسے دیگر فعل اور حرف سے جدا کرتی ہیں۔ اسم کے لیے کچھ علامات ہیں جو ان کو غیر سے، دیگر فعل اور حرف سے جدا کرتی ہیں۔ فَإِذَا قَبِلَتِ الْكَلِمَةُ عَلَامَةً وَاحِدَةً مِنْهَا، اور جب کوئی کلمہ کسی ایک علامت کو قبول کرتا ہے، او اکثر یا زیادہ علامات کو قبول کرتا ہے، کانت اسمن جو اسم تھا اگر وہ ایک علامت کو قبول کرے گا یا پھر ایک سے زائد علامتوں کو قبول کرے گا، فمنہا۔ تو ذیل میں جو نیچے آپشن دیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ ان ذیل میں سے اسم جو ہے وہ کس کو، اسم وہ آلریڈی ہے لیکن کس علامت کو جب وہ قبول کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ للاسم علامات، اسم کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تمیزہ من غیرہ جو اسے دیگر سے ممتاز کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں، اور جب کوئی کلمہ کسی ایک علامت کو یا اس سے زائد علامات کو قبول کرتا ہے، اسم مراد، فمنہا تو کہتے ہیں ان درج ذیل میں سے کون سی علامتیں ہیں جن کو اسم قبول کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اسے اسم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الجر بالحروف، کہ اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو حرف جر کے بعد آنے والا جو بھی کلمہ ہوگا وہ اسم کہلائے گا، کہ الجر بالحروف، کہ اسم سے ماقبل اگر حرف جر آ جائے تو وہ اسم جو ہے وہ جر کو قبول کرتا ہے، اور حرف جر کے بعد، حروف جر کے بعد جتنے بھی حروف جارہ ہیں اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ اسم کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ دوسرا اس میں پہلے دیکھ لیں کہ ان تتصل به تا الفاعل، تو تا الفاعل کا تعلق جو ہے وہ فعل سے ہے۔ ان تتصل به نون التاکید، تو نون تاکید کا تعلق بھی فعل سے ہے، تو اس لیے اسم سے پہلے پاسبل ہے کہ حرف جارہ ہو، کوئی بھی حروف جارہ آ جائے گا تو وہ کلمہ اس کو حروف جارہ کو قبول کر لے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی اگزامپل آپ لے لیں کہ فی البیت، گھر میں، یا احمد یسکن فی البیت، احمد گھر میں رہتا ہے، یا احمد یسکن فی شقہ، احمد فلیٹ میں رہتا ہے، یا احمد یصلی فی المسجد، احمد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جو ہے فی المسجد، فی البیت، تو اس طرح کی، یا فی الغرفہ، تو یہ فا سے پہلے جو حروف جارہ ہیں فی، اس سے بعد جو آ رہا ہے یہ اسم ہے، کلمہ ہے اور اسم کہلائے گا۔ دوبارہ رپیٹ کر کے نیکسٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ اسم کی کئی علامتیں ہیں جو ان کو غیر سے جدا کرتی ہیں۔ جب ان علامات میں کلمہ کسی ایک علامت یا زائد کو قبول کرے تو اس کلمے کو اسم کہیں گے۔ حرف جر جس کلمے کے شروع میں ہو اس کلمے کو ہم اسم کہتے ہیں، کہ جس اسم سے پہلے حرف جر ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا کہ الجر بالحروف۔ اس کے بعد ہے یہی ڈیفینیشن ہے کہ اسم جو ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو دیگر سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔ فَإِذَا قَبِلَتِ الْكَلِمَةُ عَلَامَةً وَاحِدَةً مِنْهَا، اور جب کوئی کلمہ کسی ایک علامت کو یا اس سے زائد علامتوں کو قبول کرے گا، کانت اسمن، کہ اسم جو ہے وہ کسی علامت، فمنها، تو دخول الف لام علیہ ان تتصل به یا المخاطبہ کلاہما صحیح کلاہما خطا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ دخول الف لام علیہ،
کہ جس اسم پر کسی کلمے پر الف لام داخل ہو جائے وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ تو کلمہ جو ہے، کوئی بھی کلمہ، مثلا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، تو اسم الف لام کو قبول کرتا ہے۔ ان تتصل به یا المخاطبہ، یہ فعل میں سے ہوگا، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ دخول الف لام علیہ، جس کلمے پر کوئی الف لام داخل کر دیا جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یہ الف لام کو، یا دوسرے لفظوں میں اسم کی کچھ علامات ہیں جو اس کو دیگر سے ممتاز کرتی ہیں۔ جب کوئی کلمہ، مراد اسم، کسی علامت کو، ایک کو یا زائد کو قبول کر لے تو وہ کون سی علامات ہیں جن کو قبول کر سکتا ہے؟ تو اس میں یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ دخول الف لام علیہ، اسم الف لام کو قبول کر لیتا ہے، یہ اس پر داخل ہو سکتا ہے۔ مثلا جب وہ نکرہ ہو، جب وہ نکرہ ہوگا تو پھر اس کو معرفہ بنانے کے لیے اسم کو اس پر الف لام وہ لے کے آتے ہیں، اس پہ داخل کیا جاتا ہے۔ تو پھر مثال کے طور پہ جیسے غرفۃ، کمرے کو کہتے ہیں، تو الف لام اس پہ داخل کیا تو وہ پھر یہ معرفہ ہوگا کہ الغرفہ۔ ورقۃ، کوئی بھی ورقہ، کوئی بھی پیج ہوگا، صفحہ ہوگا، تو جب ہم کہیں گے الورقہ۔ مسجد، کوئی بھی مسجد، المسجد۔ کتاب، تو جب کتاب نکرہ ہے تو اس پر ہم الف لام داخل کریں گے، دخول الف لام علیہ، تو پھر یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، الکتاب۔ باب، دروازہ، الباب۔ تو اس طرح پہلے میں کہ اسم حرف جر کو قبول کرتا ہے، اس کے شروع میں اگر حرف جر آ جائے تو وہ اسم کہلائے گا۔ اسی طرح کسی کلمے پر اگر الف لام آ جائے، داخل ہو جائے، تو پھر وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ وہی ڈیفینیشن ہے کویسچن نمبر 16 میں کہ اس اسم کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو اس کو دیگر سے ممتاز کرتی ہیں، اور جب کوئی بھی کلمہ کسی ایک علامت کو یا زائد کو قبول کرتا ہے تو وہ اسم کون سی چیز اس پہ داخل ہوگی؟ دخول حرف ندا، ان تتصل به تا تانی ساکنہ، ان تتصل به تا الفاعل کلھا صحیح۔ تو ان تتصل به تا تانیث ساکنہ اور تا الفاعل، یہ دونوں فعل پہ داخل ہوتی ہیں، اس میں آتی ہیں فعل میں، اسم سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہوگا کہ دخول حرف ندا، جس کلمے سے پہلے کوئی حرف ندا آ جائے وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ مثلا زید، تو یا زید، اور کوئی بھی راجل، آدمی ہوگا، تو جب اس سے پہلے ہم حرف داخل کریں گے ندا، یا رجل، اس کے بعد یا، ایا، حیا، ای، حمزہ، یہ حروف ندا ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی بھی حرف ندا شروع میں آ جائے کسی کے، تو اس کے بعد میں آنے والا جو کلمہ ہوگا وہ اسم کہلائے گا، یا دوسرے لفظوں میں کہ اسم جو ہے وہ حروف ندا کو قبول کر لیتا ہے۔ جیسے یا رجل، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یا جو ہے یہ حرف ندا میں سے ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما، یا نار، اے آگ، تو یا نار کونی، نار جو ہے یہ اسم ہے اور اس سے پہلے حرف ندا ہے، تو اسم سے پہلے حرف ندا جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ اسم کی کچھ علامات ہیں جو اس کو دیگر سے ممتاز کرتی ہیں۔ جب کوئی کلمہ کسی ایک علامت کو قبول کر لے گا یا اس سے زائد کو ہوگا تو وہ کلمہ اسم، تو کس علامت کو وہ قبول کرے گا؟ اسم جس کو قبول کرے گا وہ ان میں سے جو آپشن ہے ان میں سے دخول حرف ندا کو قبول کر لے گا، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے للاسم علامات، وہی ڈیفینیشن ہے کہ الاضافہ، الجر بالحروف، التنوین کلھا صحیح۔ اب ہے کہ ان آپشن میں کہ الاضافہ، الجر بالحروف، التنوین کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ الاضافہ۔ مرکب توصیفی کے 2 جز ہوتے ہیں، فرسٹ مرکب جو ہے وہ
مرکب اضافی کے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مضاف ہوگا اور مضاف الیہ ہوگا. تو اضافت مضاف جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا. اور اس کے بعد الجر بالحروف، اسم یہ حرف جر کو بھی قبول کرتا ہے، اور تنوین، اسم کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس پر تنوین ہوگی، دو پیش ضرور ہوں گی، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں گی. تنوین سے مراد کسی بھی اسم کی علامت یہ ہے کہ اس پر دو پیش ضرور ہوں گی، دو زبر ہوں گی، دو زیر یا دو پیش، جس پر بھی ہوں گی وہ اسم کہلائے گا. اور اگر ایک پیش ہو یا ایک زبر یا زیر ہو، کسرہ ہو، تو اس سے پہلے اگر الف لام ہو، اگر الف لام شروع میں آ جائے تو پھر ایک زبر یا زیر کا اضافہ کرتے ہیں، دو تنوین نہیں آئے گی اس پہ. تو بہرحال اسم کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس پر تنوین آتی ہے. تو تنوین سے مراد دو زبر دو زیر اور دو پیش ہیں. اسم سے پہلے ما قبل حروف جر آتے ہیں، یہ داخل ہوتے ہیں اس پر، اسم پر، یہ بھی درست ہے. الاضافہ، تو اضافت میں کہ پہلا جیسے مرکب اضافی ہے تو مضاف ہمیشہ جو ہے وہ اسم ہوگا. مثال کے طور پہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیتن یہ مضاف ہے شروع میں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیتن یہ اسم ہے. اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو کتاب یہ بھی اسم ہے. اس کے بعد باب المدرسہ، مدرسے کا یا اسکول کا دروازہ، تو باب المدرسہ، باب یہ مضاف ہے، یہ بھی اسم ہے. اسی طرح جتنے بھی آپ اگزامپل لے لیں گے مضاف کی، غصن الشجرۃ، درخت کی ٹہنی، تو غصن ٹہنی جو ہے یہ بھی اسم ہے، مضاف ہے اور اسم ہے. تو اس طرح اگر کوئی کلمہ مضاف ہو تب بھی وہ اسم ہوتا ہے، کسی حرف سے پہلے، کلمے سے پہلے حرف جر آ جائے وہ بھی اسم ہوگا، کسی حرف پر، کلمے پر تنوین آ جائیں، دو زبر دو زیر یا پیش آ جائیں، وہ بھی اسم ہوگا. تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح ہونا، یہ تینوں اس میں درست ہیں، اس کا کلھا صحیح ہونا یہ آپشن ہوگا. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جو چار علامات انہوں نے ذکر کی ہیں اس میں کہ اگر کسی حرف سے پہلے حرف جر آ جائے، کسی کلمے سے پہلے، تو وہ اسم کہلائے گا، یا اسم حرف جر کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ اسم کی اپنی علامات ہیں، اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے تب بھی وہ اسم ہوتا ہے. اس کے بعد تھا کہ اسم پر حرف ندا داخل ہوتا ہے، یا حرف ندا کے بعد جو ہے وہ اسم آئے گا، جیسے اگزامپل بیان کی گئی. اور اس میں اضافت، الجر بالحروف اور التنوین، یہ تینوں آپشن درست ہیں کہ کلھا صحیح ہیں. اس کے بعد ہے للفعل علامات تمیزہ. سر جی جی سر جی 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 سر جی یا مخاطبہ اور جی اس کے بعد ہے کہ للفعل علامات تمیزہ، فعل کے لیے کچھ علامات ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں یا دیگر سے الگ کرتی ہیں. فمتا کو قابلت الکلمۃ علامتاً، اور جب کوئی کلمہ کسی علامت کو قبول کر لے، منہا او اکثر، ان میں سے، ان علامات اس میں سے، کہتے ہیں کہ فعل کی کچھ مخصوص علامات ہیں، اور اگر کوئی کلمہ ان علامات میں سے کسی ایک کو قبول کر لے، او اکثر یا کہ زائد کو، کانت فعلاً جو کہ فعل ہے، فمنہا، تو اس میں سے کون سی علامتیں ہیں جن کو فعل قبول کرے گا؟ ان تتصل به تا الفاعل، ان تتصل به تا تانیث الساکنہ، کلاہما صحیح کلاہما خطأ. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ کلاہما صحیح، یہ دونوں فرسٹ آپشن اور سیکنڈ آپشن یہ دونوں درست ہیں. کہ اگر کسی فعل کے ساتھ تا الفاعل یہ ملی ہوئی ہو اور دوسرا اس میں تائے تانیث الساکنہ یہ ملی ہو، تو پھر یہ فعل ہوتا ہے، یہ دونوں علامتیں یا فعل ان دونوں علامتوں کو قبول کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ تا الفاعل ہوگی، فعل کے ساتھ آ جائے تو فعل اسے قبول کرے گا، اور تائے تانیث الساکنہ ہو تو فعل اسے بھی قبول کرتا ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح. اس کی آپ اگزامپل میں تا الفاعل کون سی ہے؟ تا الفاعل ہی الضمیر المتحرک الذی یلحق بآخر الفعل الماضی. کہتے ہیں کہ تا الفاعل
وہ تا ہے، وہ ضمیر ہے، المتحرک وہ متحرک ضمیر ہے، الذی یلحق بآخر الفعل الماضی جو فعل ماضی ہے اس کے آخر میں آئے گی اور متحرک ہوگی۔ واہی ثلاثت و انواع، اس کی تین اقسام ہوتی ہیں، تا المتکلم کی ہوگی، تا المخاطب کی ہوگی، یا کہ اس کی مؤنث کی۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک فعل ہے، مثلا ضربہ، یہ فعل ہے، تو اس میں جو تا الفاعل ہے، اس میں ضربہ سے ضربتو، میں نے مارا، تو ضربتو میں ضربہ تو جو تا ہے یہ فاعل کی تا ہوگی، ضربتو میں جو تا ہے یہ متکلم کی تا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تا الفاعل وہ ہوتی ہے، تا ہوتی ہے جو کہ ضمیر کی ہوتی ہے تا، اور متحرک ہوتی ہے۔ ضربتو میں نے مارا، یا ضربتی تو نے مارا، یا ضربتا سوری اس میں ہوگا کہ ضربتا یا ضربتی۔ تو اس میں جو ہوں گی ضربتو میں نے مارا، تو یہ جو ہوں گی علامات جس میں تا جو ہے وہ ساکن نہیں ہوگی بلکہ متحرک کی ہوگی مخاطب کی، اور یہ جو ہے تا یہ فعل اسے قبول کرتا ہے اور یہ فعل کے اینڈ پہ آتی ہے، تو فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فعل جس علامت کو قبول کرے گا وہ کون سی ہے، کہ تائے تانیث الساکنہ، کہ فعل تائے تانیث الساکنہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ وہ کون سی تا ہوتی ہے، تائے تانیث جسے ہم پھیلی ہوئی تا کہتے ہیں، جیسے ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، تو یہ جو تا ہوتی ہے یہ پھیلی ہوئی تا، یا بڑی تا جسے ہم کہتے ہیں، گول تا نہیں ہوتی، دوسری تا۔ تو ضربت اس ایک عورت نے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضربت اس ایک عورت نے مارا، یا اس ایک لڑکی نے مارا۔ تو ضربت میں جو تا ہے اور یہ ساکن ہے غائب کی، مؤنث غائب کی جو علامت ہوگی تو یہ ساکن ہوگی۔ تو دونوں آپشن درست ہیں اس میں، کہ فعل پر دو علامتیں آئیں گی، تا الفاعل، تا الفاعل وہ ہے جو ظاہر ہو اور متحرک ہو، وہ ضمیر ہوتی ہے، جیسے ضربتو، ضربتا تو نے مارا، یا ضربتی تو عورت نے مارا، تو یہ ہوں گی تا الفاعل کی دونوں، اور اس میں جو ساکنہ ہوگی کہ ضربت اس ایک عورت نے مارا جو غائب ہے، تو پھر یہ تا ساکنہ ہوگی، اسے پھیلی ہوئی تا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپشن درست ہیں، فعل ان دونوں علامتوں کو چاہے وہ تا فاعل ہو یا تا ساکنہ ہو، ان دونوں کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کا آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وہ ڈیفینیشن سیم ہے کہ للفعل علامات تمیزہ فمتى قبلت الکلمۃ علامۃ منها او اکثر کانت فعلا فمنها۔ تو اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ کون سی علامتیں ہیں جن کو اسم قبول کرتا ہے، کہ ان تتصل به یا المخاطب، دخول حرف النداء، الاضافہ، التنوین۔ تین چیزیں تو اس میں کلیئر ہیں کہ تنوین ہوگی تو وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ اسم ہوگا، اضافت یہ ہوگا تو پھر وہ یہ دوسرا اسم نہیں ہوگا بلکہ یہ فعل ہو، سوری یہ اسم ہوگا، اضافت ہوگی تو پھر یہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ اور دخول حرف ندا، جس پر حرف ندا داخل ہو جائے وہ بھی اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا اس میں سے ہم غور کر کے اگر ہمیں اسم کی علامات جانتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوں گی، تو ہم اس میں سے خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کا کریکٹ آپشن یہی فرسٹ والا ہونا چاہیے کہ تتصل به یا المخاطبہ، کہ پھر جس کے ساتھ یا مخاطبہ جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اسے یہ فعل جو ہے یہ یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب یا مخاطبہ کون سی ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم نے ذکر کیا کہ تا الفاعل اور تا تانیث ساکنہ۔ اب یا مخاطبہ وہ ہوتی ہے جو جمع اپنا مضارع میں، فعل مضارع میں مخاطب مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، یا پھر فعل امر میں جو مؤنث کے لیے علامت جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ مثلا جیسے اشربی، تو پی، فعل امر میں جب اگر کسی عورت کو حکم دینا ہو آپ نے تو جو اس کی علامت ہوگی تو اشربی میں
جو یا آ رہی ہے یہ اسے یا مخاطبہ کہتے ہیں، جسے آپ مخاطب ہیں، انت تصل بھی یا المخاطبہ. یا اذهب سے اذهبی، ذاکری تو یاد کر، اکتب سے اکتبی اکتبی. تو یہ جو مخاطب اس میں آ رہی ہیں علامات اکتبی، یہ یا ایکسکیوز می سر، جی سر یہ اشربی اور ایزبی یہ فعل امر سے ہے، فعل جی مضارع سے نہیں ہے. نہیں سوری، میں وہی کہہ رہا ہوں، امر میں سے ہے نا یہ. تو دوسرا جو مضارع میں آئے گی اس میں بھی یا آئے گی ایک مؤنث کے لیے. اور سر جو فعل مضارع میں آئے گی سر، یدریبو، یدریبان، یدریبون، یہ جو ساری جا آ رہی ہے جی یہ سر فعل مضارع کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نون تاکید جس فعل پہ آ جائے، مثلا یا نون تاکید جو ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے اور یہ فعل اسے قبول کرتا ہے، لیضربن. اس کے بعد الاسم من حیث نوعہ قسمان، کہتے ہیں کہ اسم کی نوع کے اعتبار سے، انواع کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں. کویشچن نمبر 21 میں تو اس نوع کے اعتبار سے، انواع کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، یا وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. اس کے بعد اختاری مما یلی مثالا للاسم، کے ذیل میں جو مثالیں دی گئی ہیں، اگزامپل دی گئی ہیں، ان میں سے کہتے ہیں کہ اسم کی آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے، اختیار کرنی ہے کون سی علامت ہے. تو اس میں فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ وکیل یا ارد بلائی ما اکی و یا سماؤ اکلی. وکیلا یہ بھی فعل ہے، یا ارد ابلائی یہ بھی فعل ہے، اور و یا سماؤ اکلی. تو یہ دونوں تین فعل اس میں اس ایگزامپل میں ذکر ہو رہے ہیں. تو اس کا یہ آپشن جو ہے فرسٹ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے یہ 23 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للاسم، اسم کی ہم نے ایگزامپل اس میں سے بتانی ہے، ڈھونڈنی ہے کون سی ہے. تو ید اللہ مع الجماع یا المرات نالت حقوقہا کلاہما صحیح کلاہما خطان. تو اسم کی جو علامت ہے یہ ید اللہ مع الجماع، فرسٹ کریکٹ ہوگا. المرات نالت، امرات نالت حقوقہا، تو نالت فعل ہے، اور یہ جو آپشن ہے فرسٹ ید اللہ مع الجماع مبتدا اور خبر، یہ اسم کی ایگزامپل ہیں. تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا. سر دوسرے میں بھی تو پہلے اسم ہی آ رہا ہے اسٹارٹ میں. نہیں اسم تو آ رہا ہے لیکن اس میں فعل بھی تو ذکر کیا جا رہا ہے نا. اچھا سر یہ جی سوال کیا ہے؟ جی جی اس میں ہے کہ آپ نے اختر مما یلی مثالا للاسم، اسم کی آپ نے بتانی ہے اس میں سے مثال کون سی ہے. سر تو ید اللہ مع الجماع کریں اس کی ترکیب. آواز نہیں آ رہی، سر اس پہ ایسے نا کسی تھوڑا کو آواز نہیں ڈسکس آ کر رہی، لیں آپ ایسا سر. کریں لکھ لیں، بعد میں سینڈ کر دیں آپ کو نا. نہیں یہ فارورڈ نہیں کیا انہیں اپنے فائل. کر دیے اب، کر دی اب. ہاں تو کر دیا کریں نا پہلے انہیں فائل جو ہے، میں نے کتنی بار بتایا انہیں فائل جو ہے وہ کر دیا کریں فارورڈ پہلے. اس کی کریں سر ترکیب ید کائنڈلی اللہ، اس پہ کیا اللہ کا پوچھنا ہاتھ. چاہ جی رہے ہیں اختر میں جی ماجلی مثال اسم؟ جی جی سر میں کہہ رہا تھا کائنڈلی اس کی دوبارہ یہ بتا دیں، سمجھ نہیں آ اس رہی. میں دیکھیں ید اللہ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے. مع الجماع مجرور بن رہا ہے یہ دونوں. اس میں جو پہلا ہے مثلا عام فہم جو مثلا سمجھنے کے لیے چیزیں ہیں، ایک تو جب آپ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس میں جو چیزیں دیکھیں گے ڈائریکٹ جو ہے وہ مثلا ایک جو مدارس میں جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ آپ لوگ مثلا اس کو ذرا اچھے پیمانے پہ کرتے ہیں، وسیع پیمانے پہ ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس میں جو چیز دی جاتی ہیں وہ شارٹ طریقے سے دی جاتی ہیں، ٹو دی پوائنٹ کہہ لیں. تو ید اللہ مع الجماع یہ مبتدا بنے گا، اور مع الجماع اور یہ خبر مبتدا اور خبر بنے گی. اس میں فعل جو ہے وہ ذکر نہیں ہو رہا کسی بھی ترکیب کے ساتھ ہے. تو صرف انہوں نے اسم کی پوچھی ہے مثال، اس میں سے کہ اسم کی اگزامپل جو ہے وہ بتا دیں کون سی ہے. ترکیب کر سکتے ہیں تو کریں ترکیب، مجھے بھی بتائیں کہ کر کے.
सर सर तरकीब तो इसकी इसकी यदुल्ला बहुत जी मजाक आसान है, मजाक ले तरकीब तो है इसकी बहुत और आसान है। मालिक जी माती भी मजाक मजाक ले है। जी सर पहला जुमला वो सर इसम दूसरे में भी मुब्तदा खबर बन रहे हैं सर, यदुल्ला जी ये तो मुब्तदा है, क्लियर है माशा बात जी। मुब्तदा। मैं सर वही बात दूसरा कर भी रहा हूँ तो ना, आप एक दफ़ा मुब्तदा डिफाइन खबर ही करेंगे फिर बन मुझे रहे वही हैं। समझ में आएगा ये चीज़। जो सर 22 बताया ना सर, सर उसमें यानी कि सर प्लीज इसम की मेरी मिसाल सुनिए। पूछी है वकीला या अर्दु बिलाई माँ की सर, उसमें या अर्दु बिलाई जो है ना वो सारी इसम की ही वो मतलब है, निशानी है सर, ठीक है वो इसम की अलामत। कीला जी। सर वो जो है ना फेले माजी मजहूल है सर, कीला असल में कुबीला था, तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने सर वैसे दिया यानी कि बताने के लिए, जैसे कि कहा गया है, या अर्दु बिलाई असल मिसाल या से शुरू हो रही है, तो वो सर इसम की ही अलामत उसमें पाई जा रही हैं, या भी और आगे या समाओ में भी, तो वो इसम ही होगा। नहीं उसमें देखें ना, अब मैं वही मैंने आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें जो मसलन दी जा रही हैं वो कितनी है इसमें एग्जाम्पल इसमें। सर ये क्लियर हो गया, बस बात आगे चले, ये क्लियर हो गया, सही समझ आ गया। ये पहले मैं लेकिन जब इसमें करवा रहा था कहता ना उस है वक्त भी इशू था ये। अब मसला ये है कि लिखी उन्होंने है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने, तो जिन पे हम फोकस करते हैं सिर्फ उसको हम सही मान के या मसलन उन्होंने किया हुआ उसकी हम वजाहत करके आगे गुजरेंगे। तो यहाँ तो इसकी कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप समझ लेंगे। मैं भी इस कंफ्यूज हूँ, मसलन इस भी रन्ना में आप कर लें तो ये भी मसलन फेल है, इसमें भी आ रहा है। सर सवाल में उन्होंने सर इसम मेरे के ख्याल बारे में में ये पूछा। सवाल ही गलत है ना, इसम ऊपर यहाँ मिसाल लिल फेल होनी ऊपर चाहिए, तो सारी कंफ्यूजन चलें उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे जो है ना उनसे परहेज करें, ना दें पेपर में। सर वो ठीक है सर, वकील है या दुबले सर ठीक हो गया सर, कहीं आगे चलें सर, टाइम। चले ठीक है जी। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ कि 8 इसको लीव करके दोबारा तो उसमें नेक्स्ट जो है आप लोगों के इसको करते हैं डिस्कस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, युसम्मा अस्सौतुल खारिज मिन अश्शफ़ा, के होंठों से जो आवाज़ अदा होती है उस आवाज़ का नाम क्या है? शफवीयन, हलकीयन, लस्वीयन या कि असनानियन। जो होंठों से आवाज़ अदा होगी, युसम्मा अस्सौतुल खारिज, जो होंठों से आवाज़ निकलती है उसे शफवीयन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि कानत विलादतुन व नशात अल जाहिज़ फ़ी मदीनती, कि जाहिज़ ने किस शहर में पैदा हुआ और किस शहर में उसने अपनी परवरिश पाई या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है। हलब है, अल-कूफ़ा है ऑप्शन, अल-बसरा या कि बगदाद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये थर्ड होगा कि अल-बसरा। कानत विलादतु व नशतुल जाहिज़ फ़ी मदीनतिल बसरा, ये बसरा शहर में जाहिज़ ने परवरिश पाई और इसी शहर में इसकी विलादत हुई। असल नाम इसकी जो कुनियत है वह कुनियतुहु अबू उस्मान, अबू उस्मान इसकी कुनियत है। व इस्मुहुल असली या वो इस्मुल हकीकी उमर बिन बाहर, अमर बिन बाहर इसका असल नाम था। और तकरीबन ये 159 हिजरी में 159 में ये बसरा में पैदा हुआ और 255 हिजरी में इसका विसाल हुआ। और इसकी जो वजह थी विसाल की कि इस पर किताबें गिरी जिस वजह से इसकी वफ़ात हुई, या दूसरी रिवायत यह है कि जो ऊंचाई से नहीं वो तो ना ही कोई जाएगा। और इसका जो कबीला था वो कनान था, कनाना से इसका ताल्लुक़ था। और ये कहा करता था कि आना राजुलन मिन बनी कनाना, कि मैं बनी कनाना का एक आदमी हूँ, राजुल हूँ। और इसकी जो किताबें हैं, जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो ये कि ये बसरा में पैदा हुआ और इसी शहर में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, परवान चढ़ा। और असल नाम इसका अमर बिन बाहर अल जाहिज़ है। और
اس کی کتابوں کا اصل البیان و تبیین، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. کتاب البخلا یہ، اور الرسائل ہیں کچھ اس کے. کتاب الحیوان اس کی یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے. اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا امیر البیان فی العصر العباسی، عباس دور میں امیر البیان یہ کس کا لقب ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے. اس کا جو عقیدہ تھا معتزلہ فرقہ سے اس کا تعلق تھا. اور 255 ہجری میں اس کا وصال ہے. تقریباً 256 ہجری امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، اور ان سے ایک سال پہلے کا اس کا بصرہ میں اس کی وفات ہوئی. اور ایک ایم سی کیوز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا ادیب ہے؟ من ہوا ادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب علیہ، کون سا ایسا ادیب ہے جس پر کتابیں گریں اور کتابیں گرنے کی وجہ سے ان کتابوں کے نیچے آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ تو یہ جائز ہے. تو تقریباً 4-5 ایم سی کیوز ہیں، وہ ان کو کوئی بھی کسی حوالے سے ایک ایم سی کیوز لازمی جاہز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو ان 4-5 کو اپنے ذہن میں رکھیے. کتاب البیان و تبیین کا، امیر البیان فی العصر العباسی بصرہ میں پیدا ہوا، اور اس کی جو کتابیں ہیں کتاب البخلا اور دوسری الحیوان، یہ اس کی مشہور کتابیں ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے کہ الکامل فی الادب واللغہ من مؤلف. جی سر لمات لقب بالجائز، اس یہ کے بھی جو سوال آ سکتا ہے. آنکھ میں جس کی تھوڑی سی باہر تھے ڈیلا، جسے ہم کہتے ہیں نا آنکھ میں کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا آنکھ میں، تو جاہز اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ خراب ہو یا ڈیلا باہر کی طرف ہو. ابرز العین. جی اس کے بعد ہے الکامل فی الادب واللغہ من مؤلفات. الکامل فی الادب واللغہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ کس کی تصنیفات میں سے ہے؟ یہ الکامل مشہور کتاب ہے یہ. تو اس کا کریکٹ آپشن سیکنڈ ہوگا کہ الکامل للمبرد، مبرد کی ہے یہ الکامل. یہ بھی عصر العباسی کا مشہور ادیب ہے، اور عربی ادب میں جو مشہور کتابیں ہیں اس میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے الکامل کا بھی، جو 4 کتابیں ہیں. اس کی کنیت ابو العباس ہے، اور اصل نام اس کا محمد بن یزید اس کا اصل نام ہے. ابو العباس اس کی کنیت ہے، اور یہ بھی عصر العباسی دولت العباسیہ کا ایک مشہور ادیب ہے. ہوا نحوی لغوی من احد کبائر العلماء فی العصر العباسی. تو 210 ہجری اس کی ولادت اور 286 ہجری اس کا وصال ہے. بلاغت، نقد اور نحو میں اس نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے اس کی مشہور کتاب جو عربی ادب میں ہے، لٹریچر میں، وہ الکامل ہے. اور اس کے علاوہ اس کے متعلق مشہور ہے کہ شرح لامیۃ العرب، اس نے لامیۃ العرب یہ قصیدہ اس کی شرح بھی کی. اور المذکر والمؤنث یہ الگ سے ایک ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ مذکر من ہوا صاحب الکتاب، مذکر والمؤنث یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ بھی الکامل، یہ مبرد ہے جس نے یہ تصنیف کی ہے. پلیز اپنے مائک کو پھر کیجئے. الشافی اس کی تصنیف ہے. تو جس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں 2-3 ہیں صرف. ایک تو یہ اس کی کتاب کے المذکر والمؤنث کا رائٹر بھی یہی ہے، اور الفاضل اس کی ہے. الکامل فی اللغۃ والادب، یہ فی الادب واللغہ یہ بھی اس کی تصنیف ہے. اور اصل اس کا جو نام ہے محمد بن یزید، اور ابو العباس اس کی کنیت ہے. اور ایک دن آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ شرح جو ہے لامیۃ العرب یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ شنفرا کا ہے، اصل الجاہلی کا ایک شاعر ہے. تو لامیۃ العرب اگر پوچھا جائے کہ یہ کس نے تصنیف کیا ہے تو یہ شنفرا کا ہے. اور اگر لامیۃ العجم پوچھا جائے، یہ ایم سی کیوز ہو، تو پھر لامیۃ العجم یہ طغرائی کا ہے. اس کے بعد ہے کہ من ہوا رائد الادب الحدیث. تو توفیق الحکیم ہے، منفلوطی محمود تیمور، یا کہ طٰہٰ حسین. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ من ہوا رائد الادب الحدیث ہوا طٰہٰ حسین الذی لقب امید الادب العربی، عربی لٹریچر کا ڈین مانا جاتا ہے، اور
رائد مؤسس اور بانی بھی مانا جاتا ہے ادبی جو لٹریچر ہے موجودہ دور کا۔ اگر شاعر ہو تو شاعر کے بارے میں پوچھا جائے کہ من ہوا شاعر الذی و رائد شعر یا احیاء شعر العربی، تو وہ محمود سامی البارودی ہے، اور دوسرا یہ آپشن ہے تو اس میں طٰہٰ حسین۔ یہ بھی یاد رکھیے طٰہٰ حسین کا MCQs لازمی پوچھا جائے گا، کوئی بھی پیپر ہو اس میں طٰہٰ حسین کے کو چھوڑ کر MCQs جو ہے وہ مشکل ہی ہے کہ پیپر میں نہ آئے۔ تو طٰہٰ حسین کے بارے میں لازمی ایک MCQs یا دو پوچھے جاتے ہیں۔ عمید الادب العربی کون ہے، یہ رائد الادب الحدیث کون ہے، اس کے بعد من هو الادیب الحدیث فی العصر الحدیث الذی اعمی، کہ کون سا ایسا عربی ادیب ہے موجودہ دور کا جو نابینا تھا، تو یہ بھی طٰہٰ حسین ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو کتابیں ہیں مشہور کتابیں ہیں فی الادب الجاہلی، اس کے بارے میں پوچھ جاتا ہے۔ حدیث الاربعہ یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس نے تصنیف کی ہے۔ الشیخان کے رائٹر کون ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں لازمی MCQs طٰہٰ حسین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے من ہوا رائد الادب الحدیث ہوا طٰہٰ حسین، ہوا ادیب مصری شہیر جدا فی العصر الحدیث۔ اس کے بعد ہے الفرزدق کان شاعر۔ فرزدق جو ہے وہ شاعر تھا، اہل البیت اہل السنہ المعتزلہ لا احد منہم۔ یہ کن کا شاعر تھا الفرزدق؟ اصل میں اس کا جو تعلق ہے وہ اصل بنو امیہ سے ہے، لیکن ان چار آپشن میں اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اہل البیت یہ اہل بیت کا شاعر تھا، یا کہ اہل سنہ والجماعہ اہل سنت والجماعت کا شاعر تھا، یا کہ معتزلہ کا لا احد منہم، تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کے اہل البیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کی مدح میں اس نے قصیدہ کہا ہے اور ان کی شاعری کی ہے، جیسا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں قصیدہ کہا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو قید کیا گیا۔ حمام بن غالب اس کا اصل نام ہے، اور فرزدق کہتے ہیں کہ طاعت العجین، کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ پیڑے کی مانند، جو آٹے کا پیڑا ہوتا ہے گول، اس کی مانند تھا، اس لیے اس کو فرزدق کہتے تھے، اور اصل نام اس کا حمام بن غالب ہے۔ تو یہ شاعر ہے اہل البیت کا، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اس نے جو قصیدہ کہا تھا اس وجہ سے اسے شاعر اہل البیت کہا جاتا ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور جو ٹیسٹ آپ لوگوں کا تھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ بطحا سے مراد کون سی سرزمین ہے، اس کے چار آپشن تھے کہ اہل کوفہ ہے، یا کہ کوفہ کی سرزمین ہے، یا کہ شام کی حلب کی، یا کہ حجاز۔ تو حجاز المقدس اس میں آئے گا، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، یا اگر مکہ لکھا ہو تو پھر مکہ المکرمہ کی ہوگی، بطحا سے مراد بطحا کی وادی، کہ اس نے فرزدق نے اپنے شعر میں جو استعمال کیا، حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ۔ اس کے بعد ہے المجلۃ الادبیہ التی اخرجہا ادباء المہجر فی امریکہ الشمالیہ اسمہا۔ کہتے ہیں کہ المجلہ الادبیہ عربی مجلہ ہے ادبی، التی اخرج ادباء کے المہجر، جو شعراء یا ادباء المہجر تھے انہوں نے اس کو نکالا تھا، شائع کیا تھا، فی امریکہ الشمالیہ، شمالی امریکہ سے۔ اس کا نام کیا ہے اس مجلے کا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے الرابطہ التعلیمیہ، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ اس مجلے کا نام الرابطہ التعلیمیہ ہے۔ جو یہ ادباء اور شعراء تھے ان کی تنظیم کا نام الرابطہ الکلامیہ تھا، 1920 میں یہ معرض وجود میں آئی۔ جبران خلیل جبران اس کا رائد تھا، مؤسس تھا، میخائیل نعیمہ جو اس کے میں شامل تھا، اس کا رکن تھا، اور انہوں نے جو دو تھے، ایک امریکہ شمالیہ تھے اور ایک امریکہ جنوبیہ۔ تو جو امریکہ شمالیہ سے جو انہوں نے مجلہ جاری کیا تھا، رسالہ جو پمفلٹ انہوں نے جاری کیا تھا، اس کا نام الرابطہ التعلیمیہ، تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے فقہ اللغہ وسر العربیہ کتاب لی، کہ فقہ اللغہ وسر العربیہ یہ کس کی کتاب ہے؟
ابراہیم انیس ہے، ابو منصور الثعلبی، عبد القاہر الجرجانی، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ ابو منصور الثعلبی. یہ ان کی کتاب ہے فقہ اللغہ والسر العربیہ، تو سیکنڈ آپشن اس کا ابو منصور الثعلبی یہ کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے ڈیفینیشن ہے لغت کی کہ ان اللغت عبارت عن الالفاظ الموضوع للمعانی من القائل. یہ لغت کی ڈیفینیشن کی ہے کہ لغت یہ عبارت ہے الفاظ الموضوع، موضوع الفاظ سے، للمعانی جس کے لیے کچھ معنی ہوں، یا ایسے الفاظ موضوع الفاظ سے عبارت ہے جن کے کچھ نہ کچھ معانی ہوں. یہ ڈیفینیشن لغت کی کس نے کی ہے؟ من القائل، السیوطی، سیبوئی، ابن جنی، احمد بن فارس. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ جلال الدین السیوطی. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. یہ ڈیفینیشن لغت کی السیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، اور ان کی مشہور کتاب المظہر اسی میں لغت کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں المظہر. تو یہ ڈیفینیشن جلال الدین السیوطی نے کی ہے کہ ان اللغت عبارت عن الالفاظ الموضوع للمعانی. ابن جنی کی وہی مشہور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ہی الاصوات التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، اور احمد بن فارس کی ہے کہ اللغہ ہی وحی او الہام من عند اللہ. تو احمد بن فارس کی بھی نہیں ہے، ابن جنی کی بھی اور ہے، تو یہ پھر السیوطی اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد 2 MCQ شامل کیے گئے ہیں علم البلاغت میں سے ہیں کہ المشبہ بہ فی الجملہ، یہ جو جملہ ہے اس میں مشبہ بہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کون سا ہے، کہ ھذا الدواء مثل الحنظل فی المرارۃ. تو ہوا کہتے ہیں کہ اس جملے میں مشبہ بہ کون سا ہے؟ المرارہ، ھذا الدواء، الحنظل یا الحنظل کلھا خطان. تو ھذا الدواء مثل الحنظل فی المرارۃ، کہ یہ دوا، یہ جو دوائی ہے یا میڈیسن جو بھی ہے اسے کہہ لیں، مثل الحنظل فی المرارۃ، کہ یہ دوائی حنظل یہ ایک پودا ہے جو بہت ہی کڑوی ہوتی ہے، جس کا مثلا بیج وغیرہ پھل. تو اس میں سے ہم دیکھنا ہے کہ مشبہ کون سا ہے اور مشبہ بہ کون سا ہے. تو ھذا الدواء، ھذا دوا، یہ دعا جو ہے یہ مشبہ ہوگا، اور مثل الحنظل، مثل یہ حرف ادات تشبیہ ہوگا، اور الحنظل یہ مشبہ بہ ہوگا کہ دوائی کو حنظل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس الدواء یہ مشبہ ہوگا، مثل یہ ادات تشبیہ ہوگا، کاننا، کاف اور مثل، اور الحنظل یہ مشبہ بہ کہ دوائی کو دوائی. اور فی المرارۃ یہ اس لیے کہ یہ فی المرارۃ یہ اس کی وجہ ہوگی، وجہ شبہ ہوگی. وجہ کی کیوں؟ کہ دوائی جیسے حنظل کا جو درخت ہے، یہ پودا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے، اسی طرح ہی یہ دوائی بھی کڑوی ہے. تو الحنظل یہ اس میں مشبہ بہ ہوگا. تو اس میں تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس المرارہ، ھذا الدواء اور الحنظل، یہ اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اس جملے میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اس میں مشبہ بہ الحنظل ہے. تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ وجہ الشبہ فی الجملہ الشعر فی السواد کاللیل، کہ اس جملے میں کہ بال جو ہیں وہ تاریکی کی مانند ہیں، کاللیل رات کی مانند ہیں. فی السواد اس کو کہتے ہیں بلیک کو، کالے ہیں، کاللیل رات کی طرح. الشعر بال، فی السواد تاریکی میں، جہاں مثلا اس میں کالے ہونے کی وجہ سے کاللیل رات کی مانند ہیں. تو اس میں ہم نے وجہ شبہ بتانی ہے کہ کون سی ہے. الشعر یہ تو مشبہ ہوگا، کاللیل یہ مشبہ بہ ہوگا لیل، اور کاف اس میں ادات تشبیہ ہوگا. تو پھر فی السواد، تو یہ اس میں کریکٹ آپشن ہوگا. نیچے جو ہے کویسچن نمبر 4 آپشن السواد یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. یہ اس میں وجہ شبہ ہے. جیسے اوپر والی مثال میں فی المرارۃ یہ وجہ شبہ تھا، اسی طرح
یہ السواد یہ اس میں وجہ شبہ ہوگا کہ اس کے تاریکی کی وجہ سے، اس کے بلیک ہونے کی وجہ سے بالوں کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو فی السواد یہ اس میں وجہ شبہ ہے۔ جیسے اس دن بیان کا بات کر رہے تھے کہ کلام فلان کل اصل فی الحلاوتی، کہ فلاں کا کلام جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہے فی الحلاوتی، تو حلاوت میں فی الحلاوتی اگر ہوگا تو پھر وہ وجہ شبہ ہوگی، باقی دیگر جو ہے المشبہ ادات تشبیہ اور مشبہ بھی ہوگا۔